الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، محرم شریف کے واقعات میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کا وصال مبارک، آپ کی شہادت کا دن محرم شریف کی 25 تاریخ ہے. حضرت امام زین العابدین خانوادہ رسالت کے وہ عظیم اور مقدس چشم و چراغ ہیں. شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مخدرات عصمت مقدس بیویوں کو، کاروان اہل بیت کو امام زین العابدین ہی لے کر دمشق سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تھے. پچھلے بیانات میں یقیناً آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ حکمت خداوندی کے تحت حضرت امام زین العابدین جس دن واقع کربلا ہوا، شہادت امام حسین ہوئی، آپ بستر علالت پہ تھے. حکمت خداوندی کے تحت آپ پر علالت غالب آئی اور اسی نسبت سے آپ کے القاب میں سے ایک لقب بیمار کربلا ہے. چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب، حضور کی نسل حضور کے نواسوں سے جاری ہونی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت کاملہ کو یہی منظور تھا کہ ہر شخص کا نسب جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب، آپ کی اولاد مبارک کا سلسلہ
یہ حضور کے نواسوں سے چلا، اور وہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے صرف 2 صاحبزادے ایسے ہیں جن سے حضور کا نسب چلا۔ ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ، دوسرے سیدنا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے حضور کا نسب چلا۔ اب حضور کی اولاد چلی امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسین مرتضیٰ سے، تو جو امام حسن کی اولاد میں سے ہیں وہ حسنی سادات کہلاتے ہیں، اور جو امام حسین کی نسل و اولاد چلی وہ حسینی سید کہلاتے ہیں۔ تو حضور کا نسب اور نسل یہ زہرا پاک سے چلا۔ حضرت سیدہ عالم جب تک حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں رہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں دروس قرآن میں اور خطبات جمعہ میں کئی مرتبہ یہ بات زیر بحث آئی کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب تک تمہارے نکاح میں زہرا ہیں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت زہرا پاک کے وصال کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ نے متعدد نکاح اور شادیاں فرمائیں، لیکن مولا علی کی وہ اولاد جو دوسری بیویوں سے ہے وہ سید نہیں۔ سید وہی ہیں جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نکاح میں جب تک زہرا پاک رہیں، اور ان میں سے 2 ہی شہزادے حضرت سیدہ زینب ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اس لیے سید صرف وہی ہیں جو مولا علی کی اولاد میں سے یا حضرت حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں یا حسین مرتضیٰ کی اولاد ہیں، سید صرف وہی ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور نور نظر امام زین العابدین ہیں، باقی تمام میدان کربلا میں خانوادہ نبوت کے افراد شہید ہوئے، اکیلے حضرت زین العابدین بچے تھے۔ تو جتنے بھی کاروان اہل بیت کے لوگ تھے یہ حضرت امام زین العابدین کی قیادت میں ہی کوفہ سے دمشق لے جائے گئے، اور دمشق سے پھر رہائی کے بعد حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ زین العابدین آپ کے مبارک القاب میں سے ایک لقب ہے، زین العابدین۔ زین العابدین کا معنی یہ ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اس قدر عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے کہ آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر آپ کا لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لہٰذا آپ کا اصل نام جو ہے اس پر آپ کا لقب جو ہے وہ غالب آ گیا، اور آپ اپنے لقب سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، امام زین العابدین۔ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین آپ عبادت کر رہے تھے، اور دوران عبادت شیطان ایک سانپ کی صورت میں آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ڈسنے لگا، اور آپ کی استقامت اس قدر غالب تھی
کہ پوری نماز کے اندر آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو وہ اژدہا اور سانپ جو دوران نماز ڈس رہا تھا در حقیقت شیطان تھا۔ آپ نے نماز کا سلام پھیرتے ہی زور سے تھپڑ مارا اور شیطان بھاگ گیا۔ جیسے ہی شیطان بھاگا تو امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ فضا سے 3 مرتبہ آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہ آپ تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، آپ تو عبادت گزار ہیں۔ دوسرا آپ کا لقب ہے سجاد۔ امام زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، آپ کا ایک لقب ہے سجاد۔ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ آپ اکثر و بیشتر اپنے رب کی بارگاہ میں ساجد رہتے تھے، سجدے کی حالت میں رہتے تھے۔ اگر کوئی شکرانے کی بات ہوتی تو امام زین العابدین سجدے میں چلے جاتے، کسی کے لیے دعا فرماتے تو سجدے میں چلے جاتے، تو کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ساجد رہتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ عام طور پر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تبھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین وہ ہیں ذرا سی صبر و شکر کا کوئی مرحلہ یا مناجات اور دعا کا کوئی مرحلہ آتا تو آپ اپنے فوراً رب کو سجدہ کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت آپ کا معمول تھا۔ تو تلاوت کے دوران جہاں بھی آیت سجدہ آتی تو امام زین العابدین اسی وقت سجدہ فرماتے تھے۔ تو کثرت سجود کے باعث، کثرت عبادت کے باعث لقب بن گیا زین العابدین، اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا، یہ بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ آپ کی زندگی کے تمام معاملات پر جب غور و فکر کیا جائے تو واقعہ کربلا کے بعد، دمشق سے رہائی کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پھر آپ قریب ہی ایک علاقہ تھا جو بالکل مدینہ منورہ کی قریبی بستی تھی، وہاں آپ نے ایک خیمہ لگا لیا اور پوری زندگی امام زین العابدین گوشہ نشینی میں بسر کرتے ہیں۔ ساری زندگی واقعہ کربلا کے بعد کسی نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، اور اگر آپ ٹھنڈا پانی آپ کے لیے لایا جاتا، پیش کیا جاتا تو آپ پانی رکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ پانی جب مجھے پیش کیا گیا تو مجھے کربلا کی بھوک اور پیاس وہ یاد آتی ہے، اس لیے آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے اور پانی بھی ٹھنڈا جو ہے وہ نوش نہیں فرماتے تھے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی گوشہ نشینی میں گزری، مگر اس گوشہ نشینی کی زندگی میں 2 کام آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ کیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور آپ کے پاس دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ لوگوں کے تنوں پر حکومت تو حکمرانوں کی تھی، لیکن دلوں پر حکومت جو ہے وہ امام زین العابدین کی تھی، اس لیے کہ آپ کا بڑا ادب اور احترام لوگ کرتے تھے، اور دور دراز علاقوں سے دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی پوری زندگی کا خلاصہ لوگوں نے بیان کیا کہ اکثر و بیشتر وہ دعاؤں کے اندر مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے چھاپ دی گئی ہیں۔ دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، اس میں آپ کا منفرد مقام تھا، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف راغب کا سلسلہ، لوگوں کی اصلاح کا طریقہ، یہ آپ اپنی پوری زندگی آپ نے اپنا معمول رکھا۔
حضرت امام زین العابدین اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی اور سیرت کا عکس جمیل جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کو عطا کر دیا گیا تھا۔ کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں اٹھائیں خانوادہ نبوت نے کربلا کے میدان میں۔ پچھلے بیانات جمعہ میں یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ دراصل آمریت غالب ہو گئی تھی جب 60 ہجری میں یزید بدنہاد اقتدار میں آیا، تو اس نے ملوکیت کی بنیاد رکھی اور آمریت کی بنیاد رکھی، اور امام حسین نے اس کے سامنے بیعت سے انکار کر کے آمریت اور ملوکیت کے دور میں کلمہ حق کہنے کا جذبہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو امام حسین نے عطا کیا تھا۔ بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کی جو تحریک اور آزادی کا جو مارکہ کشمیر کے اندر بفا ہے، در حقیقت تاریخ اسلام پر اگر غور کیا جائے تو بادشاہ وقت کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے اور باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ڈٹ جانا، تکلیفیں برداشت کرنا اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا، یہ بات سکھائی تھی تو کربلا میں امام حسین نے سکھائی تھی۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ آج کلمہ حق کہنے اور باطل سے ٹکرانے کا جذبہ جو ہے وہ وادی کشمیر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی آمر جب آتا ہے یا کوئی ملوکیت کی بات کرتا ہے تو اس دور میں اگر کوئی دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ معاملات بگاڑ کا شکار ہوئے، تو ہر دور کے اندر ایسے اللہ والے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آمریت کے سامنے بھی اور ملوکیت کے سامنے بھی وہ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا مگر دین اسلام کو بچا لیا۔ یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت سے لے کر دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بھی یہود و نصارہ کی گٹھ جوڑ نے، اور مدینہ منورہ کے نواح کے اندر چونکہ یہودی بستی تھی، یہودیوں کی آبادیاں تھیں، تو یہود جو ہیں وہ اسلام کو دن بدن پھیلتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بڑی ہی ایسی اذیت کا شکار ہو گئے کہ ان سے دین اسلام کا فروغ اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان سے برداشت نہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے پھر ایسی سازشیں کی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے بظاہر مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے پھر سارے معاملات جو ہیں ان کو بگاڑنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ معاملہ رہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا اور آپ نے 30 ملک فتح کیے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 بڑی مہمیں تھیں جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے قربانی دی، اور انہوں نے دونوں ہی فتنوں کا قلع خمہ کر دیا۔ ایک فتنہ تھا انکار زکوٰۃ کا۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا۔ مانعین زکوٰۃ تھے کہ بظاہر لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، یہ ہم کیوں ادا کریں؟ تو اب زکوٰۃ دینے سے جب انکار کیا گیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص حضور کے ظاہری حیات مقدسہ میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ زکوٰۃ کی رسی وصول نہیں کر لیتا۔ تو نظام زکوٰۃ جو اسلام کا اہم ترین نظام ہے، دیکھیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو اپنے مال کی زکوٰۃ۔ اب چونکہ زکوٰۃ سے انکار کیا گیا
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پر یہ بھاری ذمہ داری تھی کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو فتنہ انکار زکوٰۃ ہے اور مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف لشکر کشی کریں اور ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور نظام زکوٰۃ جو اسلام کا ہے اس کی حفاظت کریں۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے لیا تھا۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ دیکھیے دوسرا کام یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب وہ بدبخت تھا جو حضور کے پاس آ کر مسلمان ہوا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، لیکن کیا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد فتنہ انکار ختم نبوت جو ہے اس نے سر اٹھایا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے۔ اب یہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں اس کے مجاہد اول اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے قائد اول جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، انہوں نے تحقیق۔ اب ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ اور دوسری طرف ختم نبوت کے انکار کا فتنہ۔ ہر دور میں جو شخصیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جس درجے کا کام اس سے لینا چاہے یہ اللہ کی مشیت و قدرت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اللہ نے یہ کام لیا، ایک نظام زکوٰۃ کا تحفظ اور دوسرا ختم نبوت کا تحفظ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر ہی وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہی مسیلمہ کذاب جو ہے وہ قتل ہو گیا اور واصل جہنم کر دیا گیا، تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ پتہ چل جائے کہ حضور کی ختم نبوت کا جو انکار کرتا ہے اور جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے پھر اس کو خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے لیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا۔ اب آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ چلا اور 30 ملک فتح کیے تھے۔ ایک ملک فتح کرنا بڑی بات ہے۔ دیکھیے اب آزادی کشمیر کی تحریک چل رہی، اگر ہم کشمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کشمیری مسلمانوں کو آزادی ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جب سے پاکستان بنا ہے یہ جد و جہد جاری ہے، اس کے لیے بہت بڑی فتح ہوگی۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک کشمیر کو فتح کرنا اور اس کو حاصل کرنا کتنا ہمارے لیے مشکل کام بنا دیا گیا بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے کیا کام لیا کہ 30 ملک فتح کیے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور اسلام کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ اور مستشرقین نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں اگر ایک اور عمر بن خطاب ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین نظر نہ آتا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ فتوحات کا دور شروع ہوا، پھر ایسی چال چلی گئی کہ یہ بندہ تو لے دے گیا، 30 ملک اس نے فتح کر لیے اور اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ پھر ایسی اندر ہی اندر سے سازش کی گئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش تیار کی گئی، اور تفصیل میں اب جانے کا وقت نہیں، لیکن اس کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ واقع کربلا کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی نبوی پر شہید کیا گیا اور مسجد نبوی میں شہید کیا گیا، اور ایسے موقع پر شہید کیا گیا کہ جب آپ نماز کی امامت کے لیے فجر کی نماز میں امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے تو پہلی صف میں کھڑا شخص جو ہے اس نے خنجر سے وار کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو حضرت عثمان کے دور میں
مصر کے اندر ایک سازش تیار کی گئی. ایک یہودی النسل آدمی تھا ابن سبا جس کا نام ہے، عبداللہ ابن سبا اسے کہا جاتا ہے. اس نے پھر سازش تیار کی اور مدینہ منورہ پر اس نے ایسی چڑھائی کی. انہیں کہا جاتا ہے کہ بلوائی تھے، یہ بلوہ کرنے آئے تھے مصر سے اور مدینہ منورہ میں، اور ایسے موقع کا انتخاب کیا جو ذی الحج کا مہینہ تھا. ذی الحج کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں اور 40 دن تک آپ کے مکان کا محاصرہ رکھا گیا. 40 دن آپ کے گھر تک پانی دانہ نہیں پہنچنے دیا گیا. اور پورے مدینہ منورہ میں ایک شورش تھی. لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضور کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا شہید کر دیا جاؤں گا، جو بھی معاملات ہوں گے وہ مجھے گوارا ہیں، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور کے شہر مدینہ منورہ میں خون بہایا جائے، یہاں خون ریزی ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا. اب بلوائی جو ہیں وہ اس قدر غالب آ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحج کی 18 تاریخ کو شہید کر دیا گیا. اور یہ سازش بھی ابن سبا نے تیار کی. حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور خلافت جب آیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آدمی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے نازک حالات تھے. ایسے نازک حالات کہ سلطنت اسلامیہ کو بچانا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا. اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مدینہ منورہ سے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے کے اندر لے گئے، تاکہ جو شورش برپا ہے، سازشوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، تو یہ عراق کا علاقہ جو ہے یہاں بہت سازشوں کے جال بنے جا رہے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ دارالخلافہ بنا لیا اور مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لے گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی گہری سازش چلی کہ حضرت علی المرتضیٰ کا پورا دور خلافت جو ہے وہ سازشوں کے مقابلے کے لیے ہی آپ کا گزر گیا. یہاں تک کہ آپ کو بھی مسجد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بھی شہید کیا گیا. اور پھر اس طرح یہ معاملات چلتے رہے. پھر امام حسن مجتبیٰ مولا علی کے بعد آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے اور آپ 6 ماہ تک خلیفہ رہے. اور یہ بات یہاں یاد رکھیے کہ امام حسن مجتبیٰ تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا. اب اتنی بات ضرور میں کہوں گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑی دانش مند طبیعت کے مالک تھے اور آپ نے بڑا دانش مندانہ فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی خون ریزی سے مسلمان بچ گئے. وہ آپ کا دانش مندانہ فیصلہ یہ تھا کہ 2 گروہوں کے درمیان صلح تب ہوتی ہے جب امام حسن مجتبیٰ خلافت سے دستبردار ہوں. تو آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور 2 مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان جب صلح ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی. اب اس لیے یہاں حضور کی یہ حدیث شریف سن لیجئے تاکہ واقعہ کربلا کا پورا پس منظر جو ہے وہ ذہن میں آ جائے، کیونکہ اس واقعہ کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں جن کا دور سے بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ تھا اصل معاملہ کہ حضور کی حدیث اب سن لیں، پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی. اب سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم،
ان پانچوں شخصیات کا دور خلافت اگر ملایا جائے تو وہ 30 سال بنتے ہیں، 30 سال بنتے ہیں۔ جو امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ کے دور خلافت کو نکالتے ہیں تو پھر میں یہ عرض کروں گا پھر یہ 30 سال پورے نہیں ہوتے، 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے خلافت کے شامل کیے جائیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ خلافت میرے آقا کی پیشین گوئی کے مطابق 30 سال پر مکمل ہو گئی، اور مکمل جب ہوئی تو اس کے بعد پھر حضرت معاویہ جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں۔ اب 30 سال کی خلافت کا دور ختم ہو گیا، اور حضرت معاویہ کا جو دور ہے یہ دور حکومت کہلاتا ہے، اور یہ 20 سال پر محیط ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دستبردار ہونے کے بعد حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، بس باقی جو معاملات ہیں ان کا تعلق ہے مشاجرات صحابہ سے۔ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں کف لسان کا حکم ہے، کف لسان کا حکم ہے کہ ان کے معاملات میں ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اپنی زبان کھولیں یا اس کے بارے میں کوئی کہیں۔ بس اتنی بات ضروری ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، باقی سارے معاملات جو ہیں ان میں رائے زنی کرنا، ان میں گفتگو کرنا، ان پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان کا حکم ہے، اور ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ ان کے معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہاں مگر ایک بات ضرور ہے کہ میرے اہل سنت و جماعت کے اکابر نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا فیصلہ بالکل درست تھا، لیکن حضرت معاویہ جو ہیں ان کا ان معاملات میں جو بھی معاملہ ہوا وہ اجتہادی خطا تھی، وہ اجتہادی خطا تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل صاحب الرائے تھے، اور ان کے معاملات بالکل ٹھیک تھے۔ یہاں جو حضرت معاویہ ہیں ان سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ حضرت حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تصریح کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا ہے۔ اب 20 سال ان کا دور حکومت گزر گیا، اب اس کے بعد بڑا ہی بدترین دور آیا، بڑا بدترین دور ہے۔ وہ سن 60 ہجری شروع ہوتا ہے، رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ اب یہ یزید بدنہاد اقتدار میں آتا ہے۔ جیسے ہی اقتدار میں آیا، اس کے آنے کے بعد ہر طرف فسق و فجور کا رواج ہے، نماز کی پابندی ختم ہے، زنا و شراب وغیرہ عام ہو گئی، سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا، اور دیگر خرافات اس کے دور میں آئیں، یہاں تک کہ حدود اللہ کو سرعام یزید بدنہاد نے پامال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس دور میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، اور آپ نے آمر وقت کے سامنے اور ملوکیت کی بنیاد رکھنے والے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر کے نانا جان کے دین کو بچایا، دین کی قدروں کو بچایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دین کی امانت ہمارے پاس جو موجود ہے یہ کربلا کی قربانیوں کے نتیجے میں موجود ہے۔ اگر اب اس سے بھی نازک مرحلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ آج میں حضرت زین العابدین کے حوالے سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک تو میرے شجرہ طریقت میں ہیں حضرت امام زین العابدین، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ ہے محرم کی 25 تاریخ، اور آج محرم کی 27 تاریخ ہے، تو 2 دن پہلے آپ کا یوم شہادت، یوم وصال گزرا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی پاک کا ذکر کیا جائے جس نے کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، علماء سے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، شہادتیں سنتے ہیں، جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مگر واقع کربلا کے بعد سب سے نازک مرحلہ یہ تھا، سب سے نازک مرحلہ یہ تھا کہ یزید نے تو اس دور میں بھی یہ شور مچا دیا تھا کہ یہ تو باغی ہیں، یہ باغی ہیں، میری حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، میں نے بغاوت کو کچل دیا۔
اب اس کے بعد پھر تنے تنہا خاندان میں کربلا میں زین العابدین بچے تھے، جن پر بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایسا استقلال اختیار کریں، ایسی استقامت اختیار کریں تاکہ امام حسین کے حوالے سے جتنا بھی غبار اڑایا گیا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اور مسئلہ صاف ہو کر سامنے آ جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یزید اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا، حسین اسلامی اقدار کی جنگ لڑ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ کیونکہ ایسا پراپوگنڈا اگر جھوٹ اتنا بولا جائے، اتنا پھیلایا جائے کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ بعض لوگ تاریخ پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے جھوٹے واقعات، من گھڑت باتیں بیان کی گئیں کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگا۔ یہ بڑا نازک دور تھا۔ حضرت امام زین العابدین، جن کا اصل نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا نام علی ہے، سجاد آپ کا لقب ہے۔ آپ پوری زندگی گوشہ نشینی میں رہے، مگر ایک کام ایسا کر گئے کہ اپنے خطبات کے ذریعے قیامت تک آنے والی نسلوں پر احسان کر گئے کہ واقعہ کربلا کے تمام حقائق کو اپنے خطبات کے ذریعے اس دور میں بھی اجاگر کیا، اور اس دور کے خطبات کی روشنی میں آج قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے، شہادتیں کیوں ہوئی تھیں۔ یہ سارا سہرا جو ہے یہ امام زین العابدین کے سر پہ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بھائی کربلا سے جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا تو دمشق میں نے اس بازار کی زیارت کی ہے جو جامع اموی ہے نا، دمشق کی جامع مسجد جس کا نام جامع اموی ہے، اس کے مینارہ شرقی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آپ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ شرقی پہ۔ تو میں جب زیارات کے لیے شام گیا تو میں اس مینارے کی زیارت کے لیے گیا تو اتفاق سے ایک بازار سے ہمارا گزر ہوا جس کا نام ہے سوق حمیدیہ۔ سوق حمیدیہ، سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں، اور بازار کا نام ہے حمیدیہ بازار۔ اب وہ پورا بازار جو ہے اس پہ چھت ڈال دی گئی ہے۔ وہاں لوگوں نے مجھے بتایا، جو میرے سفر میں میرے رفیق تھے، انہوں نے کہا کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے کربلا کا قافلہ دمشق میں جب آیا تھا تو اسی بازار سے گزرا تھا، کیونکہ جامع اموی کے سامنے یزید کا دربار تھا۔ اب اسی سوق حمیدیہ میں جب قافلہ پہنچا تو کٹے ہوئے سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ سر کس کے ہیں؟ اب قافلے والے یہ بتاتے نہیں تھے کہ کن کے سر ہیں، کہتے تھے ہاں یہ یزید کے اقتدار حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، یہ لوگ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے اور ہم نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور یزید کا اقتدار بچا لیا ہے، جو بغاوت ہوئی تھی اسے ہم نے فروغ کر دیا ہے، ختم ہو گئی سازش۔ اب لوگوں کی بلا جانے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب بات اس وقت کھلی جب حضرت امام زین العابدین جمعے کا دن تھا، جب کربلا سے دمشق میں پہنچے تو آپ نے یزید سے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے تو میں جامع مسجد میں آج جمعے کو خطبہ میں دوں گا۔ اب لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ خطبہ دینے والا کون ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بغاوت ہوئی ہے اور کچل دی گئی ہے، جو باغی تھے ان کے سر کاٹ کر نیزے پہ ڈال دیے گئے تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو آئندہ یزید کی حکومت کے خلاف بولنے کی۔ یہ اصل معاملہ تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب جمعے کا خطبہ دیا تو آپ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد جو واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا آپ نے کھول کھول کر جمعے کے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اب جامع اموی بہت بڑی مسجد ہے، میں نے زیارت کی، اسی مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ اسی جامع اموی میں پہلی محراب کی طرف سے 4-5 صفیں چھوڑ کر بالکل اندر ہال کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا مزار شریف ہے۔ وہاں دعا مانگنے والوں، سلام کرنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ بڑا خوبصورت مزار شریف بنا ہے۔
اس جامع مسجد میں پھر حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیا۔ خطبے میں جب بیان کیا تو روایات میں آتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا، اور یہ تو رسول اللہ کے چشم و چراغ ہیں، ان کے خاندان کے مقدس لوگ ہیں، ان کے خاندان جیسا پوری کائنات میں کوئی خاندان نہیں، یہ تو بڑی مقدس ہستیاں ہیں جن کی طہارت کا اعلان قرآن کرتا ہے۔ اب مؤذن جو ہے اس کو جب یزید نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے خطبے کے بعد پورا مجمع جو ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، لوگوں کے دل زین العابدین کی طرف ہو گئے، وہ ڈر گیا کہ کہیں بہت بڑی شورش نہ بپا ہو۔ اس نے کھڑے ہو کر مؤذن سے کہا کہ جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، یہ جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، جلدی کرو اذان پڑھو، جلدی کرو اذان پڑھو۔ اب چونکہ حکمران تھا یزید، مؤذن جب اذان پڑھنے لگا اور پہنچا ان کلمات پر، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت امام زین العابدین جامع بھی کے ممبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور یزید کہتے ہیں اذان پڑھو، ٹائم ہو گیا، جمعہ لیٹ ہو گیا، نمازیوں نے گھروں کو جانا ہے، تقریر لمبی ہو گئی، لیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے فرمایا مؤذن 1 منٹ رک جا، تجھے اس نبی کا واسطہ جس کا نام لے رہا۔ وہ اذان رک گئی۔ امام زین العابدین نے کہا، وہ یزید یہ بتا، یہ اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ حسین کا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ یہ حسین کے نانے کا نام ہے یا تیرے نانے کا؟ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے، نفرت پیدا ہو گئی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ پورا ماحول ہی بدل گیا، دیکھیے حضرات، غور کیجئے اس جملے پر، وہ فوراً مسجد سے نکل گیا، جوتے اٹھائے اور بھاگ گیا، اور جاتے جاتے کہتے ہیں مجھے نماز سے کوئی غرض نہیں، مجھے نماز سے کیا سروکار۔ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو امام زین العابدین کے خطبے نے وہ کام کیا کہ پوری کائنات میں اس خطبے سے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کئی قسم کی تقریریں، ہر بندے کا مزاج الگ ہے، کوئی کس قسم کی تقریر پسند کرتا ہے، کوئی کس قسم کی۔ میرا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ میں جمعے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام لے کے جائیں، آپ جمعہ پڑھنے آئیں تو آپ دین کا کوئی میسج، کوئی پیغام میں آپ تک کنوے کرتا ہوں، تاکہ دین کی اہم بات آپ سیکھیں اور سیکھ کر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے دین کی بات، یہ ہے دین کی بات۔ حضرت امام زین العابدین نے وہ کام کیا کہ اس خطبے کے اندر جو واقع کربلا کے بعد گرفتار ہو کر جب دمشق میں آئے تھے تو ایسا خطبہ دیا، اور پھر یزید کے دربار میں جمعہ پڑھانے سے پہلے یزید کے دربار میں بھی خطبہ دیا تھا، اور اس میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یزید کے ملازم جتنے بھی اس کے دربار کے نوکر چاکر ملازم تھے وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یزید نے کتنا ظلم کیا ہے کربلا میں، یہ بھوکے اور پیاسے خانوادہ نبوت کو شہید کر دیا ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس خطبے کے نتیجے میں قیامت تک نسلوں کو پیغام مل گیا۔ اصل واقع کربلا کی حقیقت یہ تھی کہ آمریت کے خلاف، ملوکیت کے خلاف، جبکہ دین کی شکل و صورت کو بگاڑا جا رہا تھا تو حسین پاک میدان میں آئے تھے دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد واقع کربلا کے یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے لیا حضرت امام زین العابدین سے۔ آپ پھر خطبات کے ذریعے، لوگوں سے میل ملاقات کے ذریعے، جو بھی وفود آتے تھے، لوگ دعا کرانے آتے تھے، آپ کی سیرت پاک، ارے اس کا تو کیا کہنا۔ جب بیت اللہ شریف میں آپ حج کے موقع پر طواف زیارت کے لیے امام زین العابدین مکہ شریف میں حرم میں داخل ہوئے، اس وقت حکمران تھا ہشام بن عبد الملک، یہ بنو امیہ کا حکمران تھا، اور 11واں حکمران تھا یہ بنو امیہ کا، یہ 11واں حکمران تھا۔ حضرت امام زین العابدین اس کے دور میں جب حج کرنے کے لیے گئے تو مکہ شریف میں داخل ہوئے تو ہشام چونکہ بادشاہ تھا، جیسے آج
آپ کی حکومت ہے پاکستان کی، اس کا ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم، یوں سمجھ لیجیے کہ صدر جائے حرم شریف میں یا وزیر اعظم جائے اور بوسہ لینے لگے تو اس کو بوسہ لینے کی ہمت ہی نہ ہو۔ اسی طرح یہ ہوا کہ ہشام بن عبد الملک یہ 11واں حکمران تھا بنو امیہ کا، یہ حجر اسود کا جب بوسہ لینے لگا لوگوں کے دھکے پڑے تو پیچھے گر گیا، پھر آگے گیا، پھر دھکے پڑے تو پیچھے پڑ چلا گیا، 3 مرتبہ دھکے کھا کھا کے پیچھے گرتا رہا۔ جیسے ہی امام زین العابدین آئے نا حرم میں، چہرہ نورانی اور انوار و تجلیات کی بارش، جیسے ہی مطاف میں طواف کعبہ کرتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لینے لگتے ہیں تو حجر اسود کے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے سب نے راستہ دے دیا کہ رسول اللہ کے خاندان کا عظیم چشم و چراغ آ گیا، چشم و چراغ آ گیا۔ اب یہ آپ نے پنجابی میں لفظ سنا ہے جھولی چک، اس ہشام کے جو جھولی چک تھے نا، اس کے پالتو گنڈے ساتھ جنہیں باڈی گارڈ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ بادشاہ آپ ہیں، حکمران آپ ہیں، حکومت اقتدار آپ کے پاس ہے، آپ کو تو دھکے پڑے حجر اسود تک کسی نے جانے نہیں دیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے اپنی پلکیں بھی بچھا دی، اپنی راہیں چھوڑ دی کہ رسول اللہ کے خاندان کا شہزادہ آ رہا ہے۔ تو اس نے جانتے بوجھتے ہوئے، جانتا تھا امام زین العابدین ہیں، کہنے لگا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، جو پاس آس لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا بے وقوف کچھ حیا کر، تو نہیں جانتا، ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے، ان کو کعبہ جانتا ہے، ان کو حجر اسود پہچانتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین یہ مدینہ شریف سے باہر ایک جھونپڑی میں ساری زندگی گزار دی۔ اب وقت نہیں ہے میں یہ بات عرض کروں گا، 5 منٹ شاید زیادہ لے لوں۔ مختار سقفی کی جب حکومت آئی تو مختار سقفی نے کہا کہ جتنے بھی قاتلان حسین ہیں میں سب سے گن گن کر بدلہ لوں گا، جس نے امام حسین کو اور ان کے خاندان کو شہید کیا ہے میں ایک ایک کو قتل کروں گا۔ اب مختار سقفی جو ہے اس کی فوجیں نکل پڑی، جہاں جہاں قاتل حسین ملتے تھے انہیں گھیرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں تو شمر کا نام ہے، ایک میں زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ عبید اللہ بن زیاد کا ذکر ہے۔ بہرحال میں نے جو روایت پڑھی ہے میں نے دونوں صورتیں عرض کر دیں، لیکن یہ روایت زیادہ وزنی ہے کہ شمر جو ہے اس کو مختار سقفی نے فوج نے گھیر لیا کہ یہ قاتل حسین ہے، اس نے امام حسین کی گردن کاٹی تھی، تو مختار سقفی نے کہا کہ شمر جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ اب اس کا دستہ شمر کو گھیرتے گھیرتے اس کے تعاقب میں ہے اور یہ ایسے بھاگ بھاگ کے تھک گیا جیسے پیاس سے مرنے لگا، یہاں تک کہ جیسے کتے کی زبان باہر آ جاتی ہے نا پیاس سے، اس طرح اس کی پیاس سے زبان باہر آ گئی، کہتا میں مر گیا، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک خیمہ تھا جو امام زین العابدین کا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیچھے مختار سقفی کے سپاہی لگے ہوئے ہیں تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے، چلو قتل ہونے سے پہلے پانی تو پی لوں، پیاس بہت لگی ہے۔ جب خیمے کے اندر گیا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اندر بندہ ہوگا، پانی بھی ہوگا، جیسے ہی اندر گیا تو امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ اندر گیا، کہتا ہے میں مر گیا پیاس سے، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ حضرت امام زین العابدین نے 3 کٹورے پانی کے پلائے، ایک کٹورا پانی کا بھر کے دیا، دوسرا پانی کا کٹورا بھر کے دیا، تیسرا بھر کے دیا۔ اللہ اکبر، سیر ہو کے رج کے پانی پی کے باہر نکلا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میں تو ان کے باپ کا قاتل ہوں، تو میری بوٹی بوٹی کر دیتے، لگتا ہے انہوں نے پہچانا نہیں۔ شمر پھر اندر گیا، کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا میں نے تو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، تو ہمارے باپ کا قاتل ہے؟ اس نے کہا اچھا عجب معاملہ ہے، میں ہوں قاتل آپ کے باپ کا، آپ نے مجھے پہچان بھی لیا، مگر میں حیران ہوں، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا،
کہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سرائی سے پانی بھر بھر کے پلایا کٹوروں میں، اور میں نے تو 3 دن کے لیے پانی کی ممانعت کر دی تھی، آپ نے یہ کیا فرمایا؟ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، تو نے اپنی روایت کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا، اب تو میرا مہمان ہے، میں نے اپنی خاندان کی روایت کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کیا، وہ سلوک تمہارا تھا۔ وہ سلوک، ہم تمہارے مہمان تھے، تو نے اپنے گھر کی روایت کے مطابق سلوک کیا، اب تو ہمارا مہمان ہے، ہم نے جو سلوک کیا اپنی خاندان کی روایت کے مطابق کیا۔ پانی پانی ہو گیا شمر، مر گیا اندر سے۔ یہ ہے وہ گھرانہ، یہ ہے وہ خاندان۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ مستشرقین نے کہا آخر زین العابدین ہے کون؟ ان کا اصل نام علی، ان کے باپ کا نام حسین، ان کے دادا کا نام علی، اور یہ خاندان کون سا ہے؟ کہ مستشرقین نے کہا پوری انسانی تاریخ میں ایک شخصیت ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام میں ایک انسان، ایک شخصیت ایسی ہے جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ ہے وہ نبی کا گھرانہ جس کی طہارت رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین کو چین سے نہیں بیٹھنے دی، کربلا میں جو کچھ ہوا، مگر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد کئی مرتبہ پھر گرفتار کیے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے واقع کربلا کے بعد امام حسین کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی اور پھر گرفتار کر لیا۔ امام زہری ایک تابعی تھے، وہ جب حضرت زین العابدین سے جیل میں ملنے کے لیے گئے تو بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے شہزادہ رسول، یہ کربلا میں تھوڑا ظلم ہوا تھا، ابھی بھی ان کی پیاس انتقام کی نہیں بجھی، یہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دی، ہتکڑیاں بھی ڈال دی۔ امام زین العابدین نے جب امام زہری کی بات سنی تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو بیڑیاں اتر کے نیچے گر گئیں، ہتکڑیاں نیچے گر گئیں۔ فرمایا زہری تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہم نے رب سے کہہ دیا، ہتکڑیاں دھری کی دھری رہ گئیں، بیڑیاں پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ فرمایا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہماری آباء و اجداد کی روایت ہے، اگر ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اسماعیل کو قربان کر، تو ہم نے کہا تھا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ہوا تھا، کہا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میں نے آسمان کو دیکھ کے کہا ہے مولا اگر کربلا میں گردن کٹانے میں تو راضی ہے تو لے، ہماری گردنیں حاضر ہیں۔ اب اگر بیڑیاں پہننے میں تیری رضا ہے ہم بیڑیاں پہن رہے ہیں، ہتکڑیاں لگنے میں تیری رضا ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ حضرات ہم نے اپنے محسنین کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ محرم کی 25 تاریخ سن 95 ہجری حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ کی زہر خورانی سے حضرت امام زین العابدین آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت امام محمد باقر جو حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر، انہوں نے امام زین العابدین کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد پھر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر انور کی آغوش میں پھر امام زین العابدین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تاریخ شہادت و وصال 25 محرم الحرام ہے۔ یہ وہ زین العابدین ہیں جنہیں کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کسائی بازار میں گوشت بیچ رہا تھا، امام زین العابدین نماز پڑھ کے نکلے تو اس قصاب نے گوشت کے جو ٹکڑے کٹے ہوئے تھے ان پہ بھی کپڑا ڈال دیا، اور جو کسائی نے بکرا ذبح کر کے لٹکایا ہوا تھا اس پہ بھی کپڑا ڈال دیا۔
لوگوں نے پوچھا زین العابدین آئے، تو نے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا، اب چلے گئے تو کپڑا اٹھا کے گوشت بیچنے لگا۔ اس نے کہا ایک دن امام زین العابدین آئے تھے، نماز پڑھ کے نکلے تھے، میں گوشت کے ٹکڑے کر رہا تھا کہ امام زین العابدین دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ ہم اٹھا کر گھر لے گئے اور ہم نے جب ہوش آیا تو پوچھا امام ماجرا کیا ہے؟ فرمایا تیرے گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر مجھے کربلا میں اپنے خاندان کے وہ فرد جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے مجھے وہ ٹکڑے یاد آ گئے۔ ایک شہید کربلا میں ایسا ہے جس کے پورے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کیے گئے اور حضرت امام حسین نے گٹھڑی باندھ کر آپ خیمے میں لے کے آئے تھے۔ فرمایا مجھے وہ گوشت کے ٹکڑے کربلا والے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، مجھے وہ یاد آ گئے، اس لیے میں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب وہ قصاب کیا کرتا تھا؟ جب دیکھتا کہ امام زین العابدین کے نماز کے لیے آنے کا وقت ہو گیا یا نماز سے فارغ ہو کر جانے کا وقت ہوا تو اپنے گوشت بیچنے والے جو ٹکڑے تھے ان پہ کپڑا ڈال لیتا تھا تاکہ امام زین العابدین کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین گوشہ نشینی میں زندگی گزارتے ہیں۔ عصر کے وقت آتے تھے مسجد نبوی شریف میں، عصر، مغرب و عشاء، یہ تین نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور پھر اس جھونپڑی میں چلے جاتے تھے۔ ساری زندگی عبادت میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت قرآن میں، مناجات میں بسر کی، اور آپ کے اقوال اگر پڑھے جائیں تو اس سے زندگی کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا